بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الدرس السادس چھٹا سبق تعریف الفعل وتعریف الحرف وعلاماتهما کل کے سبق میں ہم نے اسم کی تعریف اور اسم کی علامات پڑھے تھے اور آج کے سبق میں ہم فعل اور حرف کی تعریف اور ان دونوں کے علامات پڑھیں گے فعل کی تعریف بھی کل میں نے بتا دیا تھا کہ الفعل هو كلمة تدل على معنى في نفسها وَيَقْتَرِنُ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ کہ فعل اپنے معنی دینے میں اپنا معنی دیتا ہے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ وہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اور حرف کے بارے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، عرض کیا تھا کہ حرف لا تدل علی معنی فی نفسها، نہ وہ اپنے معنی دینے میں نہ وہ اپنا معنی خود دیتا ہے، وَلَمْ يَقْتَرِنْ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ اور نہ اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی حرف کے اندر دونوں باتیں نہیں ہوتی، لا تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة۔ هذا كان حرف۔ اچھا، فعل کی علامات کیا ہے؟ فعل کی علامت کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل ہے، یہ ورب ہے، یہ فعل ہے؟ کہتے ان تدخل فی اوله قد، دخول قد فی البدایہ، شروع میں اگر اس کے قد آ جائے تو سمجھو کہ یہ فعل ہے، جیسے قد ضربہ، یہاں قد آیا ہے تو قد ماضی کے اوپر داخل ہوتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ یہ فعل ہے۔ دخول السین، کہ اس کے اوپر سین داخل ہو، جیسے سیضربو، سیضربو میں سین داخل ہے، معلوم ہوا کہ یہ فعل ہے۔ دخول سوف، سوف جیسے سوف یضربو، آپ کو معلوم ہوا کہ سوف اس کے اوپر داخل ہے، معلوم ہوا کہ یہ فعل ہے۔ حرف الجزم، حروف جازمہ، لم، لما، لام امر، لام نہی، یہ چار حروف جازمہ ہے، اگر یہ اس کے اوپر داخل ہوا، لم، لما، لام امر، لام نہی، تو سمجھیں گے کہ یہ فعل ہے، جیسے لم یضرب۔ ان یکون فی آخرہ ضمیر مرفوع متصل، فعل کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے آخر میں ضمیر ہو، اور کون سی ضمیر ہو؟ ضمیر مرفوع متصل، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، یہ جو آخر میں تھا، تھما، تھم، تی، تھما، تن، اور تو اور نا، ضربتو اور ضربنا، یہ جو ضمائر اس کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں۔ جس فعل کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو، یہ بھی فعل ہونے کی علامت ہے۔ تا ساکنہ، یا اس کے آخر میں تا ہو ساکن، جیسے ضربت، یہاں پہ تا ہے، ساکن ہے، یعنی اس کے اوپر زبر زیر نہیں ہے، سکون ہے، یہ بھی فعل ہونے کی علامت ہے۔ ان یکون امرا، کسی لفظ کا امر ہونا، امر آپ کو مل گیا نا تو سمجھو یہ فعل ہی ہے، کیونکہ اسم کے اندر تو امر نہیں ہوتا، تو امر ہونا بھی فعل کی علامت ہے، جیسے اضرب۔ ان یکون نہیا، نہیں ہونا بھی فعل ہونے کی علامت ہے، جیسے لا تضرب۔ تو یہ موٹے موٹے علامات ہے فعل کے، کہ آپ کو فعل کیسے سمجھ آئے گا کہ یہ فعل ہے۔ ایک تو آپ کو تعریف سے سمجھ آ جائے گا کہ وہ ایسا کلمہ ہوگا کہ جو اپنا معنی بھی دے گا اور اس کا معنی کسی زمانے، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی ہوگا، جیسے میں کہتا ہوں اس نے کھانا کھایا، تو زمانہ پایا جا رہا ہے، یہ فعل ہے۔ وہ آئے گا، زمانہ پایا جا رہا ہے، یہ فعل ہے۔ وہ بات کرے گا آپ سے، تو یہ فعل ہے، اس میں بھی زمانہ پایا جاتا ہے۔ اس کی علامات موٹی موٹی یہ ہے کہ یا تو شروع میں قد کا آنا، یا سین کا آنا، یا سوف کا آنا، یا حرف جزم کا آنا، یا اس کے آخر میں ضمیر کا ہونا، یا تائے ساکنہ کا ہونا، کسی لفظ کا امر ہونا، نہیں ہونا، یہ سب فعل کے علامات ہیں۔ اچھا، حرف کی تعریف میں نے بتا دیا ہے، کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها ولم يقترن معناها بأحد الازمنة الثلاثة۔ علامات کیا ہے حرف کی؟ آپ کہے گی کہ حرف کی تو معنی ہے استاد صاحب، حرف کا معنی ہے نہیں ہے ذاتی، ہاں یہ جب کسی اور لفظ کے ساتھ ملتا ہے نا تو پھر یہ معنی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر من البیت،
گھر سے، تو یہ سے کا ترجمہ من کا ہے، لیکن آپ 1000 مرتبہ من بولے تو کوئی بھی اس کا معنی سے نہیں کرے گا۔ سے کا معنی یہ تب دے گا جب یہ کسی لفظ کے ساتھ استعمال ہو، اور من البیت، من المسجد، من السوق، اور من البلد، من المدینتی، ٹھیک ہے، من مکہ، یہ اس کے ساتھ آ جائے۔ الی البیت، کی طرف، الی کا معنی ہے کی طرف، لیکن اس کا معنی تبھی آئے گا جب یہ کسی اور لفظ کے ساتھ ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا اپنا معنی نہیں جب تک کسی اور معنی کے ساتھ، کسی اور لفظ کے ساتھ یہ ملتا نہیں ہے۔ باقی وہ علامت ہو، اس کی علامت کیا ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے، جس لفظ کے اندر نہ اسم والے علامات ہو نہ فعل والے علامات ہو وہ حرف ہوگا۔ وعلامته ان يكون خاليا من علامات الاسم والفعل، اس کی علامت یہ ہے کہ یہ اسم اور فعل کے علامات سے خالی ہوگا، یعنی اس میں نہ اسم کے علامات پائے جائیں گے نہ فعل کے علامات پائے جائیں گے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، بہت آسان ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ فعل کی تعریف، حرف کی تعریف، اور فعل اور حرف کی علامات۔ تو آج تک یہ درس السادس، 6 اسباق ہمارے ہو گئے ہیں۔ اللفظ المستعمل فی کلام العرب على قسمین، مفرد و مرکب۔ تعریف المفرد ما دل على معنى واحد، تعریف المرکب ما ترکب من اسمین او اکثر۔ یہ میں بھی آپ کو زبانیں ہی سنا رہا ہوں، لہٰذا آپ نے زبانی روزانہ مراجعات کرنی ہے، روزانہ اسباق کو دہرانا ہے۔ اس کو ایسے ہی یاد رکھنا ہے جیسے حفظ کا بچہ قرآن کو یاد رکھتا ہے اور روزانہ دہرائی کرتا ہے، گردان دہراتا ہے۔ اچھا، المفرد علی 3 اقسام، اسم، فعل، حرف۔ تعریف الاسم وہیں پر کر لو، تعریف الفعل، تعریف الحرف، علامات الاسم، علامات الفعل، علامات الحرف۔ ثم المرکب علی قسمین، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ ما يحصل به للسامع خبر او طلب بعد سقوط القائل علیہ، ٹھیک ہے، اور ما لا يحصل به للسامع خبر او طلب بعد سقوط القائل علیہ، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کو جملہ کلام بھی کہتے ہیں۔ جملہ 2 قسم پر ہے، جملہ خبریہ، اسمیہ۔ جملہ خبریہ یہ ہے لا يمكن ان يوصف قائلها بانه صادق في قوله او كاذب، اور اگر یہ نہ ہو تو جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ خبریہ کی 2 قسمیں، جملہ اسمیہ، فعلیہ۔ جملہ انشائیہ کے 10 قسمیں، مرکب غیر مفید 3 قسمیں، اضافی، بنائی اور معنی صرف۔ اور بس یہ آج کے سبق ہمارے تمام اسباق کا خلاصہ ہے، مختصر سبق ہے، آپ نے اچھے طریقے سے اس کی دہرائی کرنی ہے، ساتھ ساتھ پچھلے تمام اسباق کا مراجعات بھی آپ نے انشاءاللہ کرنی ہے، تاکہ جتنے اسباق ہم پڑھتے رہیں تو روزانہ اس کی دہرائی بھی ہوتی رہے۔